اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ پرندے اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں ہوا میں اڑتے وقت۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے۔ پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے انہیں کوئی نہیں روکتا، صرف رحمان روکتا ہے۔ یعنی باوجود اس کے پرندے بوجھل، موٹے، جسیم جسم والے ہوتے ہیں، شے ثقیل، بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف، نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پرندے فضا میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایسے ہی آسمانوں کو جب تک اللہ چاہے رکے ہوئے ہیں، اور وہ نہ روکے تو گر پڑے۔ اتنے بھاری بھاری آسمان بغیر پلر کے اللہ نے فضا میں روکے ہوئے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اگر وہ تمہیں عذاب کرنا چاہے تو وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان سے مقابلہ کر کے عذاب روک کے بتائے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں مگر دھوکے میں، یعنی کافر دھوکے ہی میں پڑے ہیں، یعنی کافر شیطان کے اس فریب میں مبتلا ہیں کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مومن اور کافر کے لیے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ یعنی وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، نہ آگے دیکھے، نہ پیچھے دیکھے، نہ دائیں دیکھے، نہ بائیں دیکھے، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے، راستے کو دیکھ کر چلے، سیدھی راہ پر چلے، وہ سیدھی راہ جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ مقصود اس مثال کا یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران ہو کر چل رہا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم ہے، نہ وہ راستہ پہچانتا ہے، اور مومن آنکھیں کھولے ہوئے ہے، مومن حق کی راہ دیکھ کر پہچان کر چلتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرمائیے کہ جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کان سے، آنکھ سے، دل سے، عقل سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، جو سمجھا اس پر غور نہ کیا۔ قلیلا ما تشکرون،
کتنا کم حق مانتے ہو کہ اللہ تعالی کے عطا فرمائے ہوئے قوا اور آلات ادراک سے، یعنی آنکھ سے، کان سے، دل سے، دماغ سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا حساب کے لیے، کتاب کے لیے، سزا اور ثواب کے لیے، اللہ کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔